السلام علیکم ویورز، ہماری چینل پر خوش آمدید۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اس کے پیچھے مت پڑو، لیکن تم ہو کہ میری بات سنتی ہی نہیں۔ کل بہرام بھی کہہ رہا تھا کہ اسے سمجھائیں، ورنہ یہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی مصیبت میں ڈال دے گی۔ وہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، بہت پہنچی ہوئی ہے، اس کے بہت سے سیاسی تعلقات ہیں۔ اگر دوبارہ تم نے احتیاط سے کام نہ لیا تو ہم سب کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ وہ چپ چاپ بیٹھی اپنی اماں کی باتیں سن رہی تھی، جو ہمیشہ کی طرح اسے ہدایات کر رہی تھیں۔ ان کی آخری بات سن کر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، اماں، میں نے پولیس اس لیے جوائن نہیں کی تھی کہ ہر ظلم کو خاموشی سے دیکھتی رہوں۔ جو غلط ہو رہا ہے اسے روکنے کے لیے میں نے پولیس جوائن کی تھی۔ ہر کسی کو دیکھو مجھے روکتا ہی رہتا ہے کہ ڈیوٹی اچھے سے نہ کرو، جو جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دو۔ پتہ نہیں آپ سب کس طرح کے لوگ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر ناراض ہوتی اندر چلی گئی۔ پیچھے اس کی اماں کہنے لگیں، ہاں ایک اکیلی یہ جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گی نا۔ ابھی ڈیوٹی جوائن کیے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور یہاں اس محترمہ کو ایکشن کی پڑی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کس گھڑی کے اندر میں نے اسے پولیس میں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے ماموں کا کیا دھرا ہے، انہوں نے اسے بگاڑ کر رکھا ہوا ہے۔ اب سے میں اسے وہاں جانے کی اجازت بالکل بھی نہیں دوں گی۔ وہ دل ہی دل میں تہیا کرتی سبزی کی ٹوکری اٹھا کر کچن میں چلی آئیں اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگیں۔ دوسری طرف واریہ اندر کمرے میں بیٹھی تل ملا رہی تھی۔ جب بھی وہ کچھ کرنا چاہتی تھی سب اسے روک دیتے تھے۔ اس نے یہ فورس جوائن ہی اسی لیے کی تھی تاکہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر پائے، لیکن یہاں پر تو ہر کوئی ہر وقت ایک بھی بات کرتا رہا تھا، تم اپنی زندگی کو مشکل میں مت ڈالو۔ اور اب جب وہ بہت ہی مشکل سے ایک کیس میں لگی تھی تو اس کے کزن نے اسے چھٹی پر گھر بھیجوا دیا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن اپنے سینئر کے سامنے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن گھر واپس آ کر اس نے بہرام کو بہت باتیں سنائیں اور کہا کہ تم نے مجھے اس طرح سے چھٹی پر کیوں بھیج دیا ہے؟ اگر تم مجھے نہ بھیجتے تو میں اس عورت کے خلاف بہت سے ثبوت جمع کر کے اس کے خلاف کارروائی کر سکتی تھی، لیکن تمہاری وجہ سے یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ میری زندگی کا پہلا کیس تھا اور تم نے وہ بھی مجھ سے چھین لیا۔ جس پر بہرام نے مسکراتے ہوئے سے کہا، اتنا پاگل پن اچھا نہیں ہے، ابھی تم نئی آئی ہو، پہلے تمہیں یہ سیکھنا چاہیے کہ یہاں پر ہم کام کس طرح کرتے ہیں، اس کے بعد تم کیس کو ہاتھ میں لے لینا۔ اگر اتنی جلدی اڑان بھرنے کی کوشش کرو گی تو تمہارے پنکھ کٹ جائیں گے اور تم واپس نیچے گر پڑو گی۔ یہ فیلڈ اتنی آسان نہیں ہے، تمہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت جگہ کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا۔ ابھی تمہیں سیکھنے میں وقت لگے گا، تو کیوں اپنی زندگی کو ایسی مشکل میں ڈال رہی ہو؟ تم ابھی اس عورت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو، اس پر تو بڑے بڑے لوگ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اور تم پھر کیا چیز ہو؟ اس کی بات سن کر فاریہ ملک کو غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن وہ ایک حد سے زیادہ اپنے سینئر کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ جو کچھ اس نے کہا تھا ایک کزن ہونے کے ناطے ہی کہا تھا۔ بہرام نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کیس میں پھنس کر اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لے، اسی لیے اس نے اسے چھٹیوں پر بھجوایا اور اس کی ماں کو بھی بتا دیا کہ اسے اس کیس سے دور رہنے کے لیے کہیں، ورنہ ہم سب کے لیے یہ کیس خطرہ بن سکتا ہے۔ اس کی ماں نے اپنی طرف سے تو فاریہ کو سمجھا دیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کتنی زیادہ ضدی ہے، اتنی آسانی سے تو مانے گی بھی نہیں، ضرور کچھ نہ کچھ کر کے رہے گی۔ اور اندر بیٹھی فاریہ ملک بھی اس وقت یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کیا کروں، اب چھٹی پر تو آ گئی ہوں۔ پھر ایک دم سے اس کے دماغ میں خیال آیا، یہ تو اچھی بات ہے نا، چھٹی پر ہوں، زیادہ کام بھی نہیں ہے اور میرا دھیان بھی نہیں بھٹکے گا اور کوئی مجھ پر شک بھی نہیں کر سکے گا۔ میں آرام سے خفیہ طور پر اس کیس کو ہینڈل کر سکتی ہوں، کسی کو بھی نہیں پتہ چلنے دوں گی۔ دل ہی دل میں منصوبہ بناتی وہ خوش ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور ساری معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی، لیکن اسے کوئی خاطر خواہ معلومات نہیں مل رہی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ کل میں خود ہی اس ٹھکانے کے آس پاس جا کر کچھ پتہ لگانے کی کوشش کروں گی، کسی کو تھوڑے بہت پیسے دے کر استعمال کروں گی تاکہ میرے کام آ سکے۔ ابھی وہ اسی کام کو کرنے میں مشغول تھی کہ اسی وقت اس کی اماں نے اسے کہا، آ کر کھانا کھا لو، میں نے کھانا لگا دیا ہے۔
اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر کے رکھا اور باہر آ کر کھانا کھانے لگی۔ اس کے ابا بھی وہیں پر بیٹھے تھے، ہمیشہ کی طرح بہت ہی سنجیدہ تھے۔ اس کے ابا کو بیٹے کی خواہش تھی، اسی لیے جب فاریہ پیدا ہوئی تو انہوں نے اسے دیکھا تک نہیں۔ اس دن سے لے کر اب تک وہ فاریہ کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سوچتے تھے، یہاں تک کہ کبھی اس سے پوچھا بھی نہیں تھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ دونوں کے بیچ ایک عجیب سا رشتہ تھا۔ فاریہ ہمیشہ اپنے باپ کی محبت کو ترستی رہی تھی، لیکن اس کے باپ کو اس نے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ گھر آتے، کھانا وغیرہ کھاتے اور پھر دوبارہ سے اپنے آفس چلے جاتے تھے۔ ان کا یہی روٹین تھا۔ اس کی ماں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے دونوں باپ بیٹی کے رشتے کو ٹھیک کیا جا سکے، لیکن جو گرہ اس کے باپ کے دل میں اس کی پیدائش کے وقت بن گئی تھی وہ اب تک نہ کھل سکی تھی۔ فاریہ کو یہ سب دیکھ کر بہت افسوس ہوتا تھا اور کئی بار خود سے سوال کرتی تھی کہ کیا لڑکی ہونا اتنا بڑا جرم ہے جس کی سزا ساری زندگی بھگتنا پڑتی ہے؟ اور یہی سب سوچ کر اس نے پولیس فورس جوائن کی تھی کہ شاید اس کے ابا سے خوش ہو جائیں، اور اس سب میں ایک بڑا ہاتھ اس کے ماموں کا بھی تھا۔ اس کے ماموں سے بچپن سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ بے اولاد تھے اور ان کی بیوی کو گزرے بھی ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا، اسی لیے انہوں نے فاریہ کو ہی اپنی بیٹی سمجھا اور اسے محبت دی اور اس کا دھیان رکھا۔ بچپن سے وہ اپنے ماموں کی زبان سے پولیس کے قصے سنتی رہتی تھی۔ وہ خود بھی ایک زمانے میں پولیس میں رہ چکے تھے۔ جو کچھ اسے بتاتے وہ سن کر فاریہ کو بہت ہی دلچسپی محسوس ہوتی۔ اس کا بھی دل کرتا کہ وہ بھی پولیس میں جائے، لیکن عام طور پر لڑکیوں کا پولیس میں جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے جب اس نے پولیس میں جانے کی بات کی تو اس کے ابا نے غصے میں بات کاٹتے ہوئے کہا، دوبارہ اگر تم نے اپنی زبان پر پولیس کا نام بھی لایا تو دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ ایک تو مصیبت میرے سر پر ڈال دی ہے، اوپر سے اس کی نئی نئی خواہشیں ختم نہیں ہو رہی۔ وہ اپنی بیوی سے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے۔ پیچھے فاریہ رونے لگ گئی، لیکن اس نے بھی ٹھان لی تھی کہ وہ پولیس جوائن کر کے ہی رہے گی۔ پھر وہ اپنی تایا کے گھر پر آئی۔ ان کا بڑا بیٹا بہرام بھی پولیس میں ایک اچھی پوسٹ پر تھا۔ اس نے اس سے معلومات وغیرہ لی اور پھر اسی کے ذریعے اس نے پولیس میں اپلائی کر لیا۔ اس کے ابا کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کی اماں اسے روکتی رہ گئیں، لیکن اس نے کسی کی کوئی بات نہ سنی اور اپنی مرضی کر کے رہی۔ بہرحال جب اس کا لیٹر آیا تو اس کے ابا نے غصے سے وہ لیٹر بھی پھاڑ دیا، جس وجہ سے وہ روتی رہی۔ آخرکار اس کے تایا اور ماموں نے مل بیٹھ کر اس کے ابا کو سمجھایا اور کسی نہ کسی طرح سے راضی کر ہی لیا، اور کہا کہ تم اپنی بیٹی سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ وہ کتنی اچھی لڑکی ہے، لوگ تو اسی بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور تم ہو کہ پتہ نہیں کس طرح کے انسان ہو۔ بہرحال اب یہ وہاں پر جائے گی اور اپنی ٹریننگ بھی مکمل کرے گی۔ اس کے تایا نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ اپنے بڑے بھائی کے سامنے بولنے کی اس کے ابا کے اندر ہمت نہیں تھی، اسی لیے خاموش رہے، لیکن بعد میں کافی دیر تک چلاتے رہے تھے۔ فاریہ اپنے کمرے میں بیٹھی ان کی باتیں چپ چاپ سن رہی تھی۔ تھوڑے دن بعد وہ ٹریننگ کے لیے چلی گئی۔ وہاں جا کر وہ اپنے ابا کی ساری باتیں بھول گئی اور اس نے بہت سے نئے دوست بھی بنائے۔ اسے امید تھی کہ جلد ہی وہ ڈیوٹی جوائن کر لے گی۔ ٹریننگ ختم ہونے کے بعد جب وہ گھر واپس آئی تو اس کی اماں بہت پریشان تھیں۔ اس نے جب اپنی اماں سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے ماموں کی طبیعت حد سے زیادہ خراب ہو چکی ہے، وہ ہر وقت تمہارا پوچھتے رہتے ہیں۔ اب تم آ گئی ہو تو جلدی سے میرے ساتھ ہسپتال چلو، وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ فاریہ بھی اپنے ماموں کی خراب طبیعت کا سن کر فوراً سے پریشان ہو گئی۔ اپنا بیگ اندر رکھا اور فوراً سے اپنی اماں کے ساتھ باہر آ گئی۔ بہرام وہیں کھڑا تھا، وہیں اسے ٹریننگ سینٹر سے گھر لے کر آیا تھا۔ بہرام نے کہا کہ کیا ہوا، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے اپنے ماموں کی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں تم دونوں کو ساتھ میں لے جاتا ہوں۔ وہ کسی کیس کے سلسلے میں دوسرے شہر میں گیا ہوا تھا، اسی لیے اسے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ کل ہی واپس آیا تھا اور کام میں مشغول تھا، اور جب فاریہ کو لے کر گھر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ فاریہ کے ماموں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فاریہ کے ماموں سے اس کی بھی اچھی بنتی تھی اور وہ بھی انہی سے متاثر ہو کر پولیس میں گیا تھا، اسی لیے ان کی خراب طبیعت کا سن کر وہ بھی پریشان ہوا۔ وہ تینوں ایک ساتھ ہسپتال کی طرف چلے گئے۔ وہ اپنے ماموں سے مل کر رونے لگی۔
تو انہوں نے کہا کہ بیٹی تم رو کیوں رہی ہو؟ بس میرا بی پی تھوڑا ہائی ہو گیا تھا، اسی لیے طبیعت خراب ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے اور پرہیز بتایا ہے۔ وہ اپنے ماموں سے کہنے لگی، آپ نے اپنی صحت کا دھیان رکھنا چھوڑ دیا ہے نا؟ کتنی بار میں نے آپ سے کہا ہے کہ الٹی سیدھی چیزیں مت کھایا کریں، لیکن آپ کو ہر وقت چٹخارے دار چیزیں کھانے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ اب آئندہ سے آپ صرف اور صرف پرہیزی کھانا ہی کھائیں گے۔ اپنی بھانجی کی بات سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، وعدہ رہا، میں پرہیزی چیزیں ہی کھاؤں گا، کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کھاؤں گا۔ تم بتاؤ تمہاری ٹریننگ کیسی رہی؟ پھر وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تاکہ اس کا دھیان بڑھ جائے۔ تھوڑی دیر بعد فاریہ نے اپنی اماں کو بہرام کے ساتھ بھجوا دیا اور کہا کہ میں یہاں پر ماموں کے پاس رک جاؤں گی۔ پھر اپنے ماموں کے ٹھیک ہونے تک وہ یہیں پر رہی۔ جب انہیں گھر لایا گیا تو اس نے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ کچھ دن تو اپنے کام میں اسے بہت مزہ آیا، لیکن پھر ایک دن ایک لڑکی روتی ہوئی پولیس اسٹیشن میں آئی۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ فوراً سے اس کے پاس گئی اور اسے ایک طرف بٹھا کر پانی پلایا اور پھر اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ لڑکی نے روتے روتے اسے بتایا کہ میں گاؤں سے شہر میں پڑھنے کے لیے آئی تھی، ہاسٹل میں رہ رہی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک دن ایک عورت ہاسٹل میں آئی۔ اس نے وارڈن سے کچھ بات چیت کی اور اس کے بعد واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وارڈن رات کو میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جلدی آؤ، ایک ایمرجنسی ہے، تمہاری اماں ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، انہیں شہر کے ہسپتال میں لایا گیا ہے، وہاں جانا ہے، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ وارڈن کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور پھر ان کی بات پر یقین کرتے ہوئے ان کے ساتھ باہر آ گئی۔ وارڈن مجھے ساتھ لیے گاڑی میں آئی، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور پھر ڈرائیور کو چلنے کا کہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، صرف اور صرف میرے ماں باپ کا دھیان ہی بار بار میرے دماغ میں آ رہا تھا۔ میرا سارا دھیان انہی کی طرف لگا ہوا تھا۔ ایسے حالات میں کیا کرتی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ فاریہ اس کی بات بہت ہی دھیان سے سن رہی تھی۔ پھر اس نے اس سے پوچھا کہ آخر آگے کیا ہوا تھا؟ کیا وہ تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس لے کر گئی؟ تو اس لڑکی نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، بلکہ یہ تو ان کا ایک جال تھا، مجھے ہاسٹل سے باہر نکالنے کا تھا، کسی کو شک بھی نہ ہو اور خاموشی سے میں باہر بھی آ جاؤں۔ انہوں نے میرے ماں باپ کی بیماری کا جھوٹا بہانہ بنایا۔ وہ مجھے ساتھ لیے ایک بہت ہی عجیب و غریب علاقے میں آ گئے اور مجھ سے کہا کہ بنا کوئی نخرے کیے ان کی بات مان لو۔ وہاں بہت سے مرد اور عورتیں موجود تھیں۔ ایک عورت تو وہی تھی جو ہمارے ہاسٹل میں آئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وارڈن نے اس سے کچھ بات کی اور پھر اپنے ڈرائیور کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ میں وارڈن کو پکارتی رہی کہ مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ، میرے ماں باپ کہاں پر ہیں؟ لیکن اس عورت نے مجھ سے کہا کہ تمہارے ماں باپ گھر پر ہیں اور انہیں کچھ نہیں ہوا، اب تم میرے ساتھ اندر آؤ، ہمیں ارجنٹ ایک لڑکی کی ضرورت ہے، ہماری کسٹمر کو لڑکی چاہیے اور ایک لڑکی کم ہے۔ آج یہاں پر بہت بڑی تقریب ہو رہی ہے، بس تمہیں ایک رات کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہے، اس کے بعد تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جتنے پیسے مانگو گی ہم دیں گے۔ میں نے انکار کیا اور چلانے لگی تو انہوں نے مجھے خوب مارا پیٹا اور مجھے دھمکی دی، اگر تم اپنے ماں باپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو ہماری بات پر عمل کرو۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ آپ اس عورت کے بارے میں نہیں جانتی ہیں، میں اسی کے خلاف کمپلین لکھوانے آئی ہوں۔ اس کا نام نگینا ہے۔ وہ ایسے ہی لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر اور دھمکا کر اپنے اڈے پر لے جاتی ہے اور ان سے غلط کام کرواتی ہے۔ اس سب میں ہاسٹل کی انتظامیہ بھی شامل ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میری طرح کتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ ہوئی ہے، کتنی ہی لڑکیاں خاموشی سے اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہیں اور اس بات کا کسی سے ذکر بھی نہیں کرتی ہیں۔ اب آپ لوگ ہی میری مدد کریں۔ اس کی بات سن کر فاریہ کو بہت زیادہ افسوس ہوا اور وہ فوراً سے اسے اندر لے آئی اور انسپیکٹر سے کہا کہ اس کی کمپلینٹ لکھیں۔ انسپیکٹر نے جب اس عورت کا نام سنا تو کمپلینٹ لکھنے سے انکار کر دیا، جس پر فاریہ کو کافی زیادہ حیرت بھی ہوئی۔ اس نے فوراً سے بہرام کو کال کر کے اس بارے میں بات چیت کی اور کہا کہ یہاں پر لوگ اس لڑکی کی کمپلین نہیں لکھ رہے ہیں، اب آپ ہی کچھ کریں۔
بہرام نے اپنے ایک ساتھی کو فون کر کے جب اس بارے میں ڈیٹیل لی تو پتہ چلا کہ وہ تو نگینہ کے بارے میں کمپلین کروانا چاہتی ہے۔ اس نے فوراً سے فاریہ کو کال کیا اور کہا کہ اس لڑکی کو یہاں سے جانے کے لیے کہہ دو اور کوئی بھی کمپلین نہیں لکھے گا۔ فاریہ کو بہرام پر بہت غصہ آیا اور کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس پر کمپلین کیوں نہ لکھی جائے، جبکہ اس نے اس کے ساتھ بہت ہی برا کیا ہے۔ لیکن یہاں پر کوئی بھی نگینہ کے خلاف کمپلین لکھنے کو تیار نہیں تھا، سب ڈر رہے تھے۔ بہرام نے اسے کہا کہ اگر تم اس لڑکی کی زندگی کو بچانا چاہتی ہو تو یہاں سے اسے جانے دو، ورنہ وہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تم ابھی کچھ بھی نہیں جانتی ہو، اپنے کام سے کام رکھو، جتنا تمہارا کام ہے صرف اتنا ہی کرو۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ اپنے سینئر کی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی، اسی لیے اس نے اس لڑکی سے کہا کہ فی الحال تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں بھی یہاں پر نئی جوائن ہوئی ہوں، اسی لیے تمہاری کمپلین خود سے نہیں لکھ سکتی ہوں، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر وہ لڑکی کو لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ اس کی اماں نے جب دیکھا کہ وہ کسی لڑکی کو اپنے ساتھ لائی ہے تو کہنے لگی آخر یہ کون ہے؟ فاریہ نے کہا کہ یہ میری دوست ہے، جب میں ٹریننگ کے لیے گئی تھی تو وہیں سے دوستی ہوئی تھی، یہ اس شہر میں نئی ہے، اسی لیے کچھ دن کے لیے میرے پاس ہی رہے گی۔ اس نے اپنی اماں سے جھوٹا بہانہ بنایا، لیکن اس کی ماں اس کی بات پر یقین نہیں کیا، کیونکہ شکل سے ہی وہ لڑکی کافی گھبرائی سی اور ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ اس کی اماں جب کھانا لگانے لگی تو انہوں نے فاریہ سے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھائے گی یا اندر ہی؟ فاریہ نے کچھ سوچ کر کہا کہ میں اس کے ساتھ اندر کھاؤں گی، آپ میرا کھانا بھی اندر لے آئیں۔ اس کی ماں کو اپنی بیٹی کی حرکتوں پر شک ہو رہا تھا، اسی لیے جیسے ہی فاریہ اندر گئی وہ فوراً سے اپنے کمرے میں آئی اور بہرام کو فون کیا اور بتایا کہ فاریہ آج کسی لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لائی ہے، مجھے تو وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی ہے۔ فاریہ کہہ رہی ہے کہ وہ میری دوست ہے، پر مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ بہرام نے جیسے ہی اپنی چاچی کی بات سنی تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے، وہ اس کی دوست نہیں ہے، اور پھر انہیں ساری بات بتا دی کہ آج اسٹیشن پر ایک لڑکی ایک بڑی طاقتور عورت کے خلاف کمپلین لکھوانے آئی تھی۔ ہم لوگ کمپلین نہیں لکھ سکتے۔ تبھی فاریہ سے کہا کہ اس مسئلے سے دور رہے ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی بڑی بے وقوفی کرے گی اور اسے لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر چلی جائے گی۔ اب آپ کسی بھی طرح سے اس لڑکی کو صبح ہوتے ہی یہاں سے بھیج دیں، ورنہ بہت بڑی مصیبت آ سکتی ہے۔ فاریہ تو بے وقوفی کر رہی ہے، اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس سب میں پھنس گئی تو کیا ہوگا۔ نئی ڈیوٹی جوائن کی ہے نا، اسی لیے اسے بہت زیادہ جوش چڑھا ہوا ہے۔ تھوڑے دن میں اسے اندازہ ہو جائے گا کہ جوش سے کہ کام کس طرح کیا جاتا ہے۔ میں اسے سمجھا دوں گا، آپ فکر مت کریں۔ ساتھ ہی اس نے انہیں تسلی بھی دی۔ اس کی اماں نے فون رکھا اور پریشان ہو گئیں۔ نہ جانے میری بیٹی کے اوپر اب کون سا دورہ چڑھا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کرتی رہتی ہے۔ وہ اپنے شوہر سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی فاریہ کو پسند نہیں کرتے تھے، خواہ مخواہ میں بات بڑھ سکتی تھی۔ اسی لیے چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ جیسے ہی صبح ہوئی انہوں نے ناشتہ وغیرہ بنا کر فاریہ کو دیا اور اس سے کہنے لگیں کہ تمہاری دوست تو اب تک سو رہی ہے نا، ایسا کرو تم ڈیوٹی پر چلی جاؤ، میں اس کا دھیان رکھ لوں گی۔ فاریہ نے چند لمحے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر اس کی نیند ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جب وہ جاگ جاتی تو ایک ہی بات کو سوچتی رہتی تھی۔ ابھی پرسکون نیند سو رہی تھی، اسی لیے اس نے اپنی اماں پر یقین کر کے کہا ٹھیک ہے، آپ اس کا دھیان رکھنا، جب میں واپس آؤں گی تو پھر اس سے بات چیت کر لوں گی، تب تک آپ اس سے کوئی بھی سوال مت کرنا۔ میری دوست کو پسند نہیں ہے کوئی اس سے سوال کرے، وہ اپنے گھر کے مسئلوں کی وجہ سے تھوڑا پریشان ہے۔ بہانہ بنا کر وہ ناشتہ کر کے گھر سے باہر نکل گئی۔ پیچھے اس کی اماں فوراً سے کمرے میں آئیں، خود اس لڑکی کو اٹھایا اور کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، جلد سے جلد یہاں سے نکل جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے میری بیٹی کسی مصیبت میں پڑے۔ جن لوگوں سے تم نے پنگا لیا ہے وہ لوگ بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، وہ لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔
جلد ہی ڈھونڈ لیں گے اور یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ میری بیٹی تو پاگل ہے جو تمہیں یہاں پر لے آئی ہے۔ ایسا کرو تم گاؤں اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ، وہی تمہارا دھیان رکھیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس لڑکی کو فوراً سے اپنے گھر سے باہر بھجوا دیا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ لڑکی بھی کسی کی بیٹی ہے اور اس پر بہت بڑا ظلم ہو چکا ہے۔ وہ خود تو برباد ہو گئی تھی، لیکن دوسری لڑکیوں کو برباد ہونے سے بچانا چاہتی تھی۔ بہرحال جب فاریہ واپس آئی اور اسے پتہ چلا کہ وہ لڑکی گھر پر نہیں ہے تو اس نے اپنی اماں سے کہا کہ وہ کہاں گئی، تو اس کی ماں جان بن کر کہنے لگی، مجھے نہیں پتا۔ جب وہ اٹھی تو بنا ناشتہ کیے اور میری بات سنے یہاں سے نکل گئی۔ کہنے لگی کہ فاریہ کو مت بتائیے گا، میں کہیں دور جا رہی ہوں، میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ فاریہ الجھن کا شکار ہو گئی۔ وہ لڑکی سچ میں اس عورت کو پکڑوانا چاہتی تھی، پھر یوں جانے اچانک سے کیسے غائب ہو گئی؟ اب میں اسے کہاں ڈھونڈوں گی؟ بہتر ہے کہ میں اس عورت کے خلاف کارروائی کا آغاز کروں۔ اس نے خود کو تسلی دی اور پھر اپنے کام میں جٹ گئی۔ روزانہ اس عورت کے خلاف کوئی نہ کوئی ثبوت جمع کرنے کی کوشش کرتی۔ جب اس کے کزن کو اس بارے میں پتہ چلا کہ اب بھی وہ اس سب سے باز نہیں آ رہی تو اس نے ایک دن اسے اپنے آفس میں بلا لیا اور کہا کہ تمہیں کچھ دن کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں، تم گھر جا کر آرام کرو اور اس کے بعد دوبارہ واپس آ جانا۔ امید ہے کہ تمہاری یہ چھٹیاں اچھی گزریں گی۔ وہ فوراً حیران ہوئی اور کہنے لگی، میں نے تو ابھی جوائن کیا تھا، اتنی جلدی چھٹیاں کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے کچھ غلط کیا ہے کیا؟ تو بہرام نے اسے کہا کہ دیکھو، تمہارا کزن ہونے کے ناطے اور تمہارا سینئر ہونے کے ناطے میں تمہیں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ جس چیز کے اندر تم ہاتھ ڈال رہی ہو وہ تمہارے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے، اور اس سے بڑی بے وقوفی تم نے یہ کی کہ اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر میں چلی گئیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہونا تھا؟ فاریہ کو سن کر حیرت ہوئی کہ آخر اسے یہ بات کیسے پتہ چلی۔ بہرحال اسے اپنی سینئر کی بات ماننی ہی پڑی اور وہ چھٹی لے کر گھر آ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی اماں نے ہی اس لڑکی کے بارے میں اسے بتایا اور خود ہی اس لڑکی کو وہاں سے بھگا دیا۔ گھر آ کر وہ اپنی اماں سے کافی دیر بیٹھ کر بحث کرتی رہی اور کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں ان تمام لوگوں کو پکڑنا چاہتی تھی اور آپ ہیں کہ اس لڑکی کو ہی بھگا دیا۔ صرف واحد وہی لڑکی تھی جو ان لوگوں کے بارے میں کچھ جانتی تھی، اور اوپر سے جب بہرام کو پتہ چلا کہ میں ان کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہوں تو اس نے مجھے چھٹیوں پر بھیجوا دیا۔ اب آپ ہی بتائیں، ابھی ہی ڈیوٹی جوائن کی ہے اور ابھی ہی چھٹیاں ہو گئیں۔ پتہ نہیں آپ سب لوگ چاہتے کیا ہیں؟ میں نے اسی لیے تھوڑی جوائن کی تھی ڈیوٹی کہ گھر پر بزدلوں کی طرح بیٹھ جاؤں اور جو جیسے ہو رہا ہے اسے ویسے ہی ہونے دوں۔ میں آپ سب لوگوں کی طرح بے حس نہیں بن سکتی۔ یہ سب کہہ کر وہ ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس سب کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے تئیں اس نے کوشش کرنا شروع کر دی۔ وہ اپنے ماموں سے ملی اور اس کیس کے بارے میں بات چیت۔ وہ نگینہ کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ جب اس نے یہ دھندا شروع کیا تھا اس وقت میں انسپیکٹر تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اس کے خلاف کارروائی کرنے کی، لیکن کسی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے تعلقات اوپر بہت بڑے بڑے لوگوں سے تھے، اسی لیے کوئی بھی اس کے خلاف کارروائی کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں بھی اب اجازت نہیں ملے گی، لیکن تمہارا جذبہ قابل دید ہے۔ میں نے تو ہمت ہار دی تھی، لیکن تم مت ہارنا۔ جتنی مدد چاہیے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب بھی پولیس اسٹیشن میں میرے بہت سے تعلقات ہیں، بہت سے لوگ میری عزت کرتے ہیں اور میری مدد کریں گے۔ میرے کہنے پر وہ تمہارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کچھ لوگوں کو کال کی۔ حسین کے بعد سے فاریہ کا کام بہت ہی آسان ہو گیا۔ وہ خود بھی بھیس بدل کر اس جگہ کی نگرانی کرنے لگی جہاں پر لڑکیوں کو زبردستی ورغلا کر غلط کاموں کے لیے مجبور کیا جاتا تھا۔ بہت سی لڑکیوں سے اس نے بات چیت بھی کی، جس سے ان لوگوں کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا۔ بہرام کو لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ چکی ہے اور چھٹیاں انجوائے کر رہی ہے، لیکن ایک دن اسے ایک ہاسٹل کے باہر وہ نظر آئی۔ وہ وہاں کسی کام سے آیا تھا، اور جب اس نے فاریہ سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، تو فاریہ نے اسے بتا دیا کہ میں یہاں پر اس کیس پر کام کر رہی ہوں۔
اس نے پھر سے اس کی ماں سے اس کی نگاہ کی شکایت لگائی اور کہا کہ یہ باز نہیں آ رہی ہے، اب آپ ہی اسے سمجھائیں، میں تو تھک چکا ہوں اسے سمجھاتے سمجھاتے۔ اسے سمجھا کر چھٹیوں پر بھیجا تھا کہ شاید یہ سب کچھ چھوڑ دے، لیکن یہ تو مزید اس چیز میں دخل اندازی کرنے لگی ہے۔ اس کی ماں کو بھی ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ انہوں نے فاریہ کو بہت سمجھایا، اور جب بات اس کے ابا تک پہنچی تو وہ کہنے لگے جو کرتی ہے کرنے دو، اگر مصیبت میں بھی پھنستی ہے تو پھنستی رہے، میں تو شکر کروں گا میری جان چھوڑے گی۔ یہ سن کر فاریہ کو شدید دکھ پہنچا۔ وہ اپنے باپ کی نفرت کو سہ نہیں پاتی تھی۔ اب تک اسے اتنے سالوں میں ان کی نفرت کی عادت ہی نہیں ہو پائی تھی۔ شاید اولاد ہمیشہ سے اپنے باپ کی طرف سے محبت کی طلبگار ہوتی ہے، وہ بھی اپنے ابا کی محبت اور توجہ کی طلبگار تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس نے جب تمام ثبوت وغیرہ جمع کر لیے تو پھر ایک دن شام کے وقت اپنے چہرے پر رومال باندھ کر اپنا بھیس بدل کر گھر سے باہر نکلی اور چپ چاپ اپنی گاڑی میں اس علاقے میں پہنچ گئی۔ وہاں تنگ تنگ گلیاں بنی ہوئی تھیں، اس کی گاڑی اندر نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے اس نے گلیوں کے باہر ہی اپنی گاڑی کھڑی کر دی اور خود پیدل ہی اندر کی طرف جانے لگی۔ وہ بہت ہی احتیاط سے قدم اٹھا رہی تھی، اگر کسی کو یہاں پر اس پر شک بھی ہو جاتا تو یہاں سے اسے باہر نہ نکلنے دیتے۔ اتنے دن میں یہ تو وہ جان گئی تھی کہ یہاں جگہ جگہ بھیس بدلے نگینا کے گنڈے گھومتے رہتے ہیں، ان کی نظر ہر ایک کو تولتی ہے، جس پر بھی شک ہوتا ہے اسے وہیں پر مار پھینکتے ہیں۔ تمام خطرات سے واقف ہونے کے باوجود وہ یہاں پر آ چکی تھی۔ وہ آج اس قصے کو تمام کرنا چاہتی تھی۔ گھر پر اس نے اپنی اماں سے کہا تھا کہ میں کسی دوست سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کی اماں بڑی خوش ہوئیں کہ چلو اس کا دھیان اس کیس سے تو ہٹ گیا، اب کچھ دن اپنے دوست کے ساتھ ہی مصروف رہے گی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی ایک بار پھر سے جھوٹ بول کر کہیں اور جا رہی ہے۔ وہ مزے سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئیں۔ ان کے سر میں درد تھا، اگر انہیں کچھ غلط محسوس ہوتا تو وہ فوراً سے بہرام کو اس بارے میں آگاہ کر دیتی، لیکن ابھی انہیں ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا، اسی لیے وہ آرام کرنے لگیں۔ دوسری طرف فاریہ وہاں پر آگے ہی بڑھتی جا رہی تھی، تبھی اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن اس کا رخ نگینا کے اڈے کی طرف تھا۔ وہاں پہرا بہت سخت تھا، لیکن اس نے اس کا توڑ بھی نکال لیا تھا، مگر جو لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے وہ مسلسل اسے پریشانی میں مبتلا کر رہے تھے۔ ایک دم اسے محسوس ہوا کہ وہ چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکی ہے۔ چاروں طرف سے نکلنے والی گلیوں سے کئی کئی خنڈے سے گھیر چکے تھے۔ ایسے میں اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا سوائے یہاں سے بھاگ جانے کے۔ وہ بہت بری طرح سے گھر چکی تھی۔ اس نے ایک دم جمپ ماری اور ایک گھر کی چھت پر چڑھ کر بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک گلی میں نیچے اتر گئی۔ وہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے آئے جا رہے تھے، لیکن اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ مختلف گلیوں میں بھاگتی جا رہی تھی اور دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ اس بار مجھے بچا لے، اس کے بعد میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ اسے اس وقت احساس ہو رہا تھا کہ بنا کسی بیک اپ کے یہاں آ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ کم سے کم کسی کو تو بتا دیتی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ لوگ کتنے پہنچے ہوئے ہیں اور اکیلے انہیں ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ بھاگتی جا رہی تھی اور وہ ہنڈے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اسے اب خود کی جان بچانی تھی۔ وہ ایک اندھیری گلی میں گھس گئی اور ایک پلر کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے سامنے سے بھاگتے ہوئے دوسری گلیوں میں چلے گئے۔ اس نے سکھ کا سانس لیا، اب وہ یہاں سے باہر نکل سکتی تھی۔ وہ فوراً سے تیزی سے بھاگتے ہوئے مین روڈ کی طرف آئی۔ اسی وقت ایک دم سے ایک تیز رفتار گاڑی اس کے سامنے آئی۔ وہ ایک دم سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیختی ہوئی وہیں بیٹھ گئی۔ اسی وقت گاڑی اس کے سامنے رکی اور اس میں سے اترنے والے شخص کو دیکھ کر وہ فوراً گھبرا گئی۔ سامنے ہی بہرام کھڑا تھا، پولیس یونیفارم میں تھا۔ اس نے فوراً سے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے نکال کر لے گیا۔ بہرام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی اس بے وقوفی کی کیا سزا دے۔ اسے اس نے کتنا سمجھایا تھا کہ ایسی حرکت مت کرنا، لیکن وہ بے وقوفوں کی طرح دوبارہ وہاں چلی گئی تھی۔ اگر بہرام بر وقت وہاں نہ پہنچتا تو وہ ان لوگوں کے ہاتھوں کا شکار بن جاتی۔ بہرام کو اس پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ اس سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی خوفزدہ تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اس کے ماموں کے گھر پر آ گیا۔
اس وقت یہی ایک جگہ تھی جہاں اسے آرام سے بات کر سکتا تھا۔ اس کے ماموں کو جب پتہ چلا کہ وہ بنا کسی کو اطلاع کیے اور بنا بیک اپ کے وہاں پر چلی گئی تھی تو انہوں نے بھی اسے خوب ڈانٹا اور کہا کہ میں تمہاری مدد اس لیے نہیں کی تھی کہ تم اس طرح کا قدم اٹھاؤ، کم سے کم مجھے بتا تو دیتی نا، بنا بتائے تم وہاں گئی ہو، کسی مصیبت میں پھنستی تب تمہیں پتہ چلتا کہ وہ لوگ کتنے خطرناک ہیں۔ شکر کرو کہ بہرام کو پتہ چل گیا۔ وہ اب بھی حیران تھی کہ آخر بہرام کو اس بارے میں کس طرح سے پتہ چلا کہ وہ کہاں تھی، اور جب اس نے یہی سوال بہرام سے کیا، اس کے موبائل لوکیشن کی وجہ سے اسے اس بارے میں معلوم ہو سکا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ بہرحال اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اس نے بہرام سے کہا کہ میرے گھر میں کسی کو کچھ مت بتانا، تو اس نے اسے وعدہ کر لیا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن آئندہ تم مجھے بنا بتائے کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم بھی ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتے کیا؟ ہم سب کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے تمہیں۔ اب بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی۔ میں تمہاری گاڑی وہاں سے منگوا لوں گا، تب تک تم یہیں پر رہنا، اپنے گھر بھی مت جانا۔ ایک یہی جگہ ہے جہاں پر تم سیف رہ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس نے اس کی اماں کو اطلاع دے دی تھی کہ وہ کسی کیس کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہی ہے، تاکہ انہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اب ان سب نے ایکشن لینا شروع کر دیا تھا۔ اس کے پاس بہت سے ثبوت وغیرہ موجود تھے جس کی مدد سے وہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے۔ فاریہ خوش تھی کہ بہرام اس کی مدد کر رہا ہے۔ بہرام خود بھی اس کا گینگ کو پکڑنا چاہتا تھا اور نگینہ جیسی عورت کا دھندا بند کروانا چاہتا تھا، اور اسی مقصد سے 2 سال پہلے اس نے اپنا ایک جاسوس اندر بھیجا تھا جو اب تک بہرام کے لیے کام کر رہا تھا۔ لیکن بہرام فاریہ کی طرح جلد باز نہیں تھی۔ اس طرح اس کی جلد بازی کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ چوکنے ہو گئے تھے، اور انہوں نے حفاظتی اقدامات بھی بہت بڑھا لیے تھے، اور اوپر سے پریشر بھی آئے جا رہا تھا۔ بہرام کو ہی آگے جواب دینا تھا۔ فاریہ نے اس سے معافی مانگ لی تھی، اور بہرحال ان لوگوں سے خفیہ طور پر ایک آپریشن کی اجازت دی، اور ان لوگوں کے خلاف آپریشن کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔ قدم قدم پر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کئی مہینے ہو گئے تھے انہیں اس مشن پر لگے ہوئے، اور پھر ایک دن رات کے وقت انہوں نے چھپ کر نگینہ کے خاص لوگوں کو ایک ایک کر کے پکڑنا شروع کر دیا۔ راتوں رات ان سب کو پکڑ کر نگینہ کے گرد انہوں نے گھیرا تنگ کیا، اور اگلے دن ہی خفیہ طور پر انہیں کورٹ لے گئے۔ نگینہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے آدمیوں کو کس طرح سے اٹھایا گیا، کہاں رکھا گیا، اور اسی وقت کوارٹر میں پیش کیا گیا۔ وہ اس سب سے بے خبر تھی۔ اس کا باہر سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ جگہ جگہ چھاپے پڑنے کی وجہ سے اس کے کارندوں نے اپنے اپنے اڈے بھی بند کر دیے اور روپوش ہو گئے، لیکن سب کو پکڑا جا رہا تھا۔ عدالت سے انہیں کڑی سے کڑی سزا دلوائی گئی، اور یوں نگینہ کا یہ کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ لیکن نگینہ اب بھی باہر تھی۔ اسے پکڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ان کی کوشش تھی کہ جلد اسے بھی پکڑ لیں، لیکن اگر وہ باہر رہتی تو یہ سب دوبارہ سے شروع کر دیتی۔ لیکن کئی سارے مہینوں بعد فاریہ اپنے گھر آئی تھی۔ اس نے اپنی اماں کو ساری بات بتا دی۔ اس کی اماں کہنے لگی کہ کاش میں اس دن اس لڑکی کو گھر سے نہ بھگاتی، تو میں سمجھتی ہوں، لیکن میں ڈر گئی تھی، لیکن اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی کامیابی کو دیکھنے اس کے ابا نے بھی اسے شاباشی دی تھی۔ پہلی بار اس کے ابا اس کے کسی کام کو سراہ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور اس دوران اس کی تایا نے بہرام کے لیے رشتہ بھی مانگا تھا، تو اسے معلوم ہوا کہ باپ نے اس کی خوشی اور رضامندی سے ہاں کر دی۔ ایک دن بہرام نے بتایا کہ نگینہ اچانک سے کسی موذی مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے گزر گئی ہے۔ اس جیسے لوگوں کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اچھی بات ہے کہ وہ ایسے ہی مر گئی ہے، ورنہ اگر اسے شاید جیل میں رکھ دے تو کچھ عرصے بعد وہ خود کو کسی نہ کسی طرح سے چھڑوا کر باہر آ ہی جاتی اور ایک بار پھر سے اپنا کام شروع کر دیتی۔ اس مشن کے مکمل ہونے کے بعد فاریہ اور بہرام کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اب وہ ایک اچھی پوزیشن پر پہنچ چکی تھی۔ بہرام اور اس کی شادی ہونے والی تھی۔ ان لوگوں نے شادی کے لیے چھٹیاں لیں اور شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ دونوں بہت زیادہ خوش تھے، اور ان کے ماموں بھی بہت خوش تھے۔ جو خواہش برسوں سے ان کے دل میں پنپ رہی تھی
وہ آج مکمل ہو گئی تھی۔ اپنی سروس کے دوران انہوں نے بھی یہی چاہا تھا کہ ان لوگوں کی اجارہ داری ختم ہو جائے اور لوگ سکھ چین سے جی سکیں، لڑکیاں بے خوف ہو کر اپنی پڑھائی کر سکیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ لیکن اب ان کی بھانجی اور بہرام نے یہ کر دکھایا تھا، اسی لیے ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آج ان دونوں کا نکاح تھا۔ وہ تیار ہو کر نکاح کی دلہن بنی، بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی پری راستہ پھٹک کر یہاں گئی ہو۔ سب کے ساتھ بہرام بھی اس کی تعریف کر رہا تھا، جس پر وہ جھیپ کر مسکرا دی۔ نکاح کی یہ تقریب اس کی تایا کے گھر کے لان میں رکھی گئی تھی، جہاں سے آسمان صاف دکھ رہا تھا۔ مہمان کھانا کھانے میں مصروف ہوئے تو وہ بہرام سے باتیں کرنے لگی۔ بہرام نے اسے یقین دلایا کہ وہ اسے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ اس نے آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھتے بہرام کی بات پر سر ہلا دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔